السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کا فرسودہ تعلیمی نظام اور پاکستان کا مستقبل۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار اس ملک کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے، اور تعلیمی نظام کی کامیابی میں جہاں اس قوم کے اساتذہ اور تعلیمی اداروں کا کردار اہم ہے، وہاں تعلیمی نظام کی ٹھوس منصوبہ بندی، نصاب اور اس کی سمت اور منزل کا درست تعین کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے پاکستان میں جہاں ہر شعبہ جمود کا شکار ہے، وہاں تعلیمی نظام کی بہتری، ترقی اور مؤثر منصوبہ بندی بھی سست روی کا شکار رہی ہے۔ گزشتہ حکومتوں کے مطمع نظر کبھی بھی تعلیمی شعبہ کی ترقی اور سنجیدہ منصوبہ بندی نہیں رہی۔ اگر یوں کہا جائے کہ شعبہ تعلیم گزشتہ حکمرانوں کے ایجنڈا میں ہمیشہ آخری نمبر پر رہا ہے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اسی لیے پاکستان کی نئی نسل کا مستقبل اس ملک کے معماروں کی بجائے ہمیشہ ان چند مفاد پرست نجی تعلیمی اداروں کی مافیا کے ہاتھوں میں رہا ہے کہ جو مال و دولت کے لیے قوم کے نوجوانوں کو قومیت اور اسلام کے دھرے میں ڈالنے کی بجائے نہ جانے کون کون سے نظام متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں یکساں نظام تعلیم کی بجائے رنگ رنگ کا نظام تعلیم رائج ہے۔ کسی تعلیمی ادارے میں برٹش ایجوکیشن سسٹم ہے تو کسی میں امریکن، کسی میں ٹرکش، تو کسی میں نام نہاد فرقہ واریت پر مبنی اسلامک ایجوکیشن سسٹم رائج ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر تعلیمی ادارے کی اپنی اپنی سوچ اور فکر ہے۔ ہر ادارہ نوجوانوں کو کہ جو ملک و قوم کا مستقبل ہیں، اپنے اپنے نصاب کے ذریعے اپنی اپنی تعین کردہ منزل کی طرف لے کر گامزن ہے۔ اس سوچ اور فکر سے آزاد کہ پاکستان کو کس قسم کی افرادی قوت کی ضرورت ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کو آج سے 10 سال بعد کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی شعبہ میں کوئی مؤثر منصوبہ بندی نہ کی جائے تو ہم بحیثیت قوم کوئی خاص نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ آج 70 برس گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان ملک میں کوئی یکساں تعلیمی نظام رائج نہیں کر سکی، اور ظاہر ہے کہ جب تعلیمی نظام کہ جو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے صحیح سمت میں نہ ہو، تو پھر کیوں نہ قوم سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون کی آواز بلند کرے، کیوں نہ سانحہ ڈھاکہ ہو، کیوں کر کشمیر آزاد ہو، آخر کیوں نہ ملک سودی نظام کے چنگل میں ہو، کیوں نہ اسلامی جمہوریہ اسلام سے کوسوں دور ہو، آخر کیوں نہ بچوں کو نوچ کر کوڑے دانوں میں پھینکوا دیا جائے، آخر کیوں نہ ماورائے عدالت قتل ہوں، آخر کیوں نہ ڈاکٹرز اور وکلاء ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، آخر کیوں نہ قوم ڈیم جیسی نعمت سے محروم رہے، آخر کیوں نہ رشوت، سفارش، ملاوٹ اور حرص ہمارا مقدر بنے، آخر کیوں نہ ملک بہترین اساتذہ سے محروم ہو، آخر کیوں نہ کوئی غریب انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے منو مٹی تلے جا پہنچے۔ جب بچوں کے تعلیمی نصاب میں کسی خاص سمت کا تعین ہی نہیں کیا گیا تو پھر کس طرح ایک قوم مرز وجود میں آ سکتی ہے؟ کس طرح ملک کے اداروں کو بہترین لوگ میسر ہو سکتے ہیں؟ کیسے صحافی، کرپٹ سیاستدان، ٹیکس چور بزنس مین اور فرقہ واریت میں اٹے گروپوں کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ ہم کیسے اپنے ملک کی باغ ڈور اہل افراد کے سپورٹ کر سکیں گے؟ ہم کس طرح فیض اور اقبال جیسے استاد قوم کو دے سکیں گے؟ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران کچھ اہم لوگوں کی ہلاکتوں کا معاملہ جب ہٹلر کے سامنے آیا تو ہٹلر نے تاریخی الفاظ سے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور اگر چھپا سکتے ہو تو اپنے اساتذہ کو کہیں چھپا دو، اگر تمہارے اساتذہ بچ گئے تو وہ ایسے اہم اور ذہین لوگوں کو دوبارہ تعلیم دے کر تمہاری صفوں میں شامل کر دیں گے۔ ذرا سوچئے، دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جانے والے جرمنی نے پاکستان سے امداد مانگی، اور پھر اس مشکل گھڑی کے بعد اس قوم نے ساری توجہ اپنے ایجوکیشن سسٹم اور انفراسٹرکچر کو ترقی دینے پر دی کہ آج جرمنی اپنے ایجوکیشن سسٹم اور یونیورسٹیز سے 1 ٹکا بھی کما کر اپنی معیشت میں شامل نہیں کرتا، بلکہ ایجوکیشن سسٹم کی ترقی اور کامیابی پر خرچ کرتا ہے۔ جرمنی کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آنے والے دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی جرمن ایجوکیشن سسٹم نے ایسے ماہرین پیدا کیے کہ جنہوں نے جرمنی کا لوہا پوری دنیا میں منوایا اور جرمنی میں پیدا ہونے والی اشیاء کو نئی جدت دی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر پیدا کیے، اور اسی تعلیمی نظام نے ڈاکٹر منصور الحسن علوی جیسے عظیم پیتھولوجسٹ پیدا کیے کہ جو آج بھی ملک و قوم کے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے شیخ زید ہسپتال لاہور کے زیر انتظام انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے چند کاوشوں کا آغاز کیا گیا۔ ان کاوشوں کے آغاز میں ایک فنڈ قائم کیا گیا جس کو اقرا سرچارج کا نام دیا گیا۔ آج تک حکومتیں اقرا سرچارج کے مد میں لاکھوں اربوں روپے پاکستانی عوام سے مختلف طریقوں سے لے چکی ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں بہت سے کالجز کو یونیورسٹیز کا درجہ دیا گیا، جس کے لیے ڈاکٹر عطاء الرحمان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ کتنے تعلیمی ادارے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا نصاب کو درست سمت میں لکھا گیا ہے،
کیا یکساں نصاب متعارف کروایا گیا ہے؟ کیا پاکستان کی آنے والی نسلوں کی تربیت اسی تعلیمی نظام سے ایسے ہو سکے گی کہ وہ ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے اس ملک پاکستان کی باغ ڈور مستقبل میں احسن طریقے سے سنبھال سکیں؟ لیکن اس کے برعکس کیا ہم ایسی نسل تیار نہیں کر رہے جو امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کا ہجوم پیدا نہیں کر رہے کہ جو اپنی منزل اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے ہیرو صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی بجائے مائیکل جیکسن ہیں؟ میرا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان سے باہر سفر کرنا درست نہیں، یقیناً تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا یا کاروبار کے لیے مائیگریٹ کرنا درست ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے ایک قوم ہونے کی سوچ نہ رکھنا غلط ہے۔ اپنے ملک کو کسی گنتی میں نہ لانا اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ رکھنا افسوسناک ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں ہر طرح سے زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی دی گئی ہے۔ اس میں قانون، معاشرت، معیشت اور تعلیم کا ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو صحیح انداز میں نافذ کیا جائے۔ گزشتہ 70 سال سے ہم نے کتنے محقق، سائنسدان، ریسرچرز، فلاسفر، قانوندان اور ہسٹری کے استاد پیدا کیے ہیں کہ جن کو پوری دنیا میں بو علی سینا اور جابر بن حیان کی طرح تسلیم کیا جائے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ خدا ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف سے سبق سیکھنے اور یکساں تعلیمی نظام کے ذریعے کہ جس کی کوئی منزل اور مقصد ہو، ہمیں ایک ملک کے بعد ایک قوم بن کر دنیا کے نقشے پر ابھارے۔ ویورز، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ دیکھتے رہیے انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔